نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہم پر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ کمال یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بنائیں، اور اس سے بڑھ کر کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے دین اسلام کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ جہاں پوری قوم، پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور اسلام کے علاوہ جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ جب تحقیق کرتے ہیں اسلام کے اوپر تو اسلام سے زیادہ پرامن مذہب ان کو کوئی معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے تمام مذاہب پر اسلام کو ترجیح دیتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یورپین ممالک میں، ویسٹرن ممالک میں آپ دیکھیں کہ معلوم چلتا ہے وہاں کے علماء کارگزاریاں جب پہنچاتے ہیں یہاں کہ وہاں کی نوجوان نسل وہاں کے معاشرے سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اسلام کے متعلق تحقیق کرتے ہیں اور اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے جا رہے ہیں، کہ ان کو جب محسوس ہوتا ہے کہ اس ویسٹرن معاشرے میں تباہی ہی تباہی ہے، انسانیت کے نام پر درندگی فروغ دی جا رہی ہے، درندگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، انسانیت کا لیبل لگا کر، انسانیت کا ٹائٹل لگا کر درندگی کو فروخت کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان نوجوان، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ اسلام سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کے اوپر تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، اسلام کو پڑھنے، جانچنے، سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں اس اسلام سے اچھے دوسرے مذاہب ہیں۔ نام ان کا عبداللہ ہوگا، نام ابراہیم ہوگا، نام محمد ہوگا، نام احمد ہوگا، مگر ان کے ڈریس کوڈ، ان کی چال ڈھال، گفتار و رفتار سے معلوم آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلمان کہلانے کے قابل ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے
کہ مسلم نوجوان نشے کی لت میں اس طرح پڑ چکا ہے کہ غافل ہو کر وہ ٹی وی موبائلز پر ڈرامے سیریز دیکھ دیکھ کر وہ اس قدر اپنی عقلوں کو کھو بیٹھا ہے کہ حال ہی میں سری نگر کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک مسلم نوجوان لڑکی کے اوپر چند نوجوان مسلم لڑکوں نے تیزاب ایسڈ پھینک کر اس کی زندگی تباہ کر دی. مسلمان نے مسلمان کے ساتھ یہ کیا، اور جس کی وجہ سے معاشرے کا ماحول کس قدر بگڑتا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور دارالعلوم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر اور دارالعلوم دیوبند کے ایک مایا ناز استاد حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر سن رہا تھا. وہ فرمانے لگے کہ گزشتہ 18 مہینوں کی کارگزاری ہمارے پاس آئی. کتنے 18 مہینوں میں 1200 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلمان لڑکوں سے شادیاں کی. اور حالات اس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ حال ہی میں ایک تبلیغی ساتھی چنڈی گڑھ میں ان کا ایک آڈیو ریکارڈ جو وائرل ہوا، وہ رو رو کر اس کی ہچکیاں اس کو آئی ہوئی ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ ہم جب چنڈی گڑھ میں ملاقاتوں کے لیے گئے تو وہاں کے غیر مسلم لوگوں نے ہمیں پکڑا اور کہا تم کہاں سے آئے ہو، کس چیز کی دعوت دے رہے ہو. ہم نے کہا کشمیر سے آئے ہیں. انہوں نے کہا تم یہاں کس چیز کی دعوت دے رہے ہو. جب ہم نے بتایا تو وہ کہنے لگے یہاں کا ماحول مسلم کشمیری لڑکیوں نے برباد کر کے رکھا ہے. ہزار 10 ہزار کے لیے وہ اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں، اور وہ ہماری لڑکیوں کو ملوث کر رہی ہیں. ان کا جو ہے ان کی زندگی بھی اس طرح برباد کر رہی ہے. بزنس چل رہا ہے یہاں. اور یہ جو لڑکیاں آتی ہیں سب کشمیر سے آتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت جگہ ہم نے جا کر دیکھا یہی حال تھا. یہ معاشرے کا یہ حال کس طرح ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ بے دینی ہے. اس کی وجہ مسلم معاشرے کے اندر جو نوجوان پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی بے دینی اور اس کی گناہگاری ہے. اور اس کے ذمہ دار ہم سب سے پہلے میں یہاں بولنے والا، اور اس کے بعد ہم وہ پیرنٹس، وہ والدین اور وہ معاشرے کے ذمہ دار حضرات ہیں جو اس چیز کے اوپر بولنے کا، اس کو روکنے کا ان کے پاس جو ہے پوری صلاحیتیں موجود ہیں، پر وہ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ استی کبرا بیچنا کوئی آسی نہ استی کبرا بیچ ناسی کا صدی کبرا بیچ بڑھ سکتا. ہمیں کیا ہے جی، اپنا دکھو جی، اپنا صاحب دکھو. جس کی وجہ سے معاشرے کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے. کیا آپ دیکھیں کہ چند مسجد میں چند بزرگ حضرات داڑھی سفید، ان کی ریش سفید ملے گی آپ کو. اس کے علاوہ نوجوان کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہی پاس والی دکان پر جو مسجد کے ساتھ ہی لگی ہوگی، اس پر لوڈو کھیل رہے ہوں گے، اس پر بیٹھ کر پب جی کھیل رہے ہوں گے، جوا کھیل رہے ہوں گے، ڈریم 11 کی ٹیمیں بنا رہے ہوں گے. اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں اٹس اے فن. حضرت یہ فن ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ مولوی ہیں. یہ گیم ہے، فینٹیسی گیم. میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی، نوجوان بھائیوں سے، کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار، یہ ڈریم 11 پر اپنا پیسہ برباد کر. کہا جی کروڑ روپیہ جیت جائیں گے. آپ کو تکلیف تو یہاں ہی سے ہوتی ہے. بس ایک بار ہم کروڑ روپیہ جیت جائیں، بس اس کے بعد آپ کا جو ہے مان لیں گے، آپ کی بات بالکل چھوڑ دیں گے. ایک نوجوان
یہ پوچھتا ہے مولوی صاحب کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ جس بھائی نے پوچھا ہے مجھ سے وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس کی یہاں بس وہ کر رہا ہوں، بدگمانیاں کر رہا ہوں، اور اس کو ضروری بھی نہیں ہے کہ خود یہ بتانا کہ مولوی صاحب نے جو واقعہ بیان کیا یہ میرا تھا، میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا۔ بس یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ دوسروں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے ہزاروں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر غلطی ہی نہ ہو تو اصلاح کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر پوری قوم ایسی بن جائے جو گناہ نہ کرے، جو گناہ نہ کرے، میں اس قوم کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ایسی دوسری قوم لاؤں گا جو کیا کرے گی؟ گناہ کرے گی اور مجھ سے توبہ کرے گی۔ اس وجہ سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک سنگین مسئلہ ہے، آپ بتائیں کہ اگر ایک لڑکا، میں بات کر رہا ہوں لڑکی سے فون پر، اور میں جو ہے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہوں، مجھے جو ہے پیشاب کی راستے سے پانی نکل جاتا ہے، تو آیا کیا اس سے مجھے غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا پہلے بنیادی وجہ یہ ہے، بنیادی چیز یہ ہے جو بتانے کی ہے، وہ میں تم کو بتاؤں کہ جو تم بات کر رہے ہو اصل تو وہی حرام ہے۔ پہلے شریعت کا مسئلہ تم نے پوچھا ہے، ٹھیک، تم نے پوچھ لیا، پر اصل بنیادی جو تم نے مسئلے کی شروعاتی وجہ بتائی، اصل وہ حرام ہے۔ پہلے تو تم وہ شریعت کے غسل واجب ہونے یا نہ ہونے والے مسئلے پر غور نہ کرو، غور کس کے اوپر کرو کہ تم یہ گناہگاری میں جو پھنسے ہوئے ہو یہ کیسے چھوڑو گے۔ یہ اصل وجہ تو یہ ہے۔ خیر، میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں ان کو جو ہے بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا مسئلہ پوچھا، ورنہ نوجوان تو پوچھتے ہی نہیں۔ کہا جی پوچھ کن سے ایک مسئلہ پہ گیا سی جی، مولویاں انہوں کام ہی نہیں نا، یہ جماعتی یہ تبلیغی لوگ ان کو کام ہی نہیں ہے، مسئلہ پوچھ لو بس وقت برباد، چلو جی چلا 4 مہینے کی تشکیلیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے ان سے بات ہی مت کرو۔ ایک آدمی، ایک نوجوان اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینے لگاتا ہے، وہ جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی برکت کی وجہ سے وہ جو خود جس گناہوں میں پھنسا تھا اب وہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے جو پرانے دوست تھے جن کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا دکان پر ادھر ادھر، اس سے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ملا بن گیا تھا جی ہونا سی، بس تقریریں شروع کر کے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ غالباً شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا مقولہ ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہ نصیحت کی تھی، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ مسلم نوجوان ڈپریسڈ ہے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے، ایگزام میں بہت زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے، پڑھائی ہے نہیں، ایگزام سر پر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دوسرا نوجوان مشورہ دیتا ہے، رائے دیتا ہے، کہتا ہے میں تجھے ایک چیز سجیسٹ کروں گا، 1-2 کش بیڑی کے لگا کر دیکھ لے، پورا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور یہ 1-2 کش کی وجہ سے کیا ہے کہ وہی نوجوان سگریٹ بیڑی کے نشے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے بیڑی کے 1 کش، سگریٹ کا 1 کش، اس کے بعد 2، پھر پورا سگریٹ، پھر پوری وہ جو پیکٹ ڈبہ، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میں اگر مول ایسا محسوس ہوتا اگر سگریٹ چھوڑ دے سا نا مر گیا سا، الٹی آئے لگتا ہے، 5 گھنٹے میں سگریٹ نہیں پیتا، مجھ چکر آئے لگتے، الٹی آ گئی، نیل پھر گیا، اکھیاں اگر نیرا پھر گیا، چھوڑنا مشکل ہے، نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہی نوجوان جس کو کلمہ روزہ
حج کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیے تھا، وہ پوچھتا ہے مولوی صاحب اب بتائیں جی اگر روزے میں سگریٹ پیاں روزہ پچی کہ نہ پچی؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی روزہ تو ٹوٹ جائے گا. کہا جی اس نال تھوڑی پرون ہوندا، اساں سنیا تھا رزق نال روزہ پیدا جس نال ٹیڑھ پرے گا. یہ تواں بہت سارے نوجوان روزے کی حالت میں کیا کہ ایک نسوار کی وہ چونڈی چھوٹی سی وہ کش جو نوجوان روزے کی حالت میں یا روزے کے بغیر نچلے ہونٹ کے اندر ڈالتا تھا، روزے کی حالت میں وہ اس کا ایک سولوشن نکالتا ہے روزہ بھی نہ ٹوٹے اور میری جو نشہ ہے پورا ہوتا جائے، اوپر والے ہونٹ کے نیچے ڈال دیتا ہے. پھر کہتا ہے اس نال روزہ نہیں پیدا. کیوں؟ کہا جی بلٹ اٹھا تلا دینا نال تھکانی ہے نو تھکان نینگل بھی گیندا آدمی تا اس کی وجہ تھی روزہ پاج گیا اوپر لے اٹھا دینا نال روزہ نہیں پیدا تھکے نہیں. یہ معاشرے کا حال ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان، وہ ہمارے جو گارجینز ہیں، وہ پیرنٹس ہیں، وہ والدین ہیں جو اگر اپنے بچے کے بارے میں سن لیں جی تستا گلا پھولنا تا لگیا رہندا راتی دیاڑی کس نال نوجوان گزریں جی آپ عاشقیاں لڑانے. خوشی سے 10-15 عورتیں جمع ہوں گی، بیٹھیں گی آپس میں اور بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کریں گی. مڑا گدرا پوری تیار رات لگیا رہندا کس وچ موبائل آتا فون آتا گدریاں نہ. اب وہی لڑکا اگر نکاح کے بارے میں بول دے بس اس کا سر بیا لوڑدا جوانی مرک بیا لوڑدا، جس کی وجہ سے حال یہ کہ ہسپتالوں کی کارگزاریاں سنیں کہ کتنے نوجوان دن میں وہاں سے دوائیاں خریدتے ہیں کس چیز کی کہ جی حمل نہ ٹھہر جائے. نوجوان لڑکیاں لڑکے ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو ہے حال یہ کہ ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا جس کو مرنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا، کسی کی نظر اس کے اوپر بد نہیں تھی، کسی کی نظر اس کے اوپر غلط نہیں تھی. اس کا انتقال ہو گیا، پورے نوجوانوں نے اپنے سوشل میڈیا سٹیٹس پر چڑھا دیے اس کے فوٹو، نئے فوٹو لے کر اس کے جو ہے فوٹو کے اوپر سیڈ جس کو ہے وہ کیا بولتے ہیں درد بھرے گانے لگا کر اس کو پوسٹ کرتے ہیں. کیا جی اب نہیں رہی. اب اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگ غلط قسم کے تبصرے کرتے ہیں، غلط قسم کے کمنٹ پاس کرتے ہیں اور کئی سارے تو بدنظری بھی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے مرنے سے پہلے اس کا حال یہ نہیں تھا جو مرنے کے بعد ہو گیا. یہ مسلم معاشرے کا آج کے حالات ہیں. بھلے ہی میری باتیں ناگزیر معلوم ہوں گی آپ حضرات کو، مگر یہ باتیں صحیح ہیں کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. میں بھی انہی نوجوانوں میں سے ہوں جن کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بے شمار حدیث نوجوانوں کے متعلق ہیں کہ کسی بھی قوم کی حالات، کسی قوم کے جو ہے حالات بدلنے ہوں تو ان کے نوجوانوں میں گمراہی اور گناہگاری پیدا کر دو اور اس معاشرے کی حالت دیکھو کہ within days اس معاشرے کی جو ہے جنازہ اٹھ جائے گا، اس معاشرے کی تہذیب اور تمدن کا کیا اٹھ جائے گا؟ جنازہ اٹھ جائے گا. کسی بھی قوم کو پسپا کرنا ہو، بہت سارے یہودی نصرانی جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ مسلم نوجوانوں کو کس طریقے سے گناہگاری میں اس طریقے سے ملوث کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اس گناہگاری سے کبھی چھوٹ نہ سکیں بچ نہ سکیں، جن کا ایجنڈا ہی ہے کہ مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو کس طریقے سے کیا کر لیا جائے. ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟
ان کو دین سے دور کر دینا ہے، دین کے معاملے میں ان کو جاہل بنا دینا ہے، اندھا بنا دینا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو پسپا کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو کیا کرو؟ ہاں، غفلت میں ڈال دو، وہ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، وہ قوم خود بخود پسپا ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے جب مسجد اقصی القدس کو فتح کیا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو انہوں نے رومیوں کو، عیسائیوں کو جو ہے ختم کر کے ان کے ساتھ جنگ لڑ کے یہ القدس کو فتح کروایا، تو اس کے بعد آخری موقع پر صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کا جو آخری وقت آیا کہ ایک بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں جس قدس کو میں نے فتح کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس قدس کے بارے میں یہ گارنٹی لیتا ہوں، یہ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ وہ تب تک مسلمانوں کے پاس رہے گا جب تک مسلمان نوجوان اپنے دین پر رہیں گے، جب تک ہر نوجوان مومن ہوگا تب تک یہ مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ کہ جب مسلمان نوجوان اپنے دین سے ہٹ گئے، ان کو دین کے اوپر ان کا دین کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رہا، اس وقت کیا ہو جائے گا؟ مسجد اقصی پھر سے انہی کے پاس چلی جائے گی جن سے میں نے کیا کیا تھا؟ اس کو چھڑایا تھا، جن کے قبضے سے میں نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا۔ اور وہی ہوا کہ جب صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی سلطنت بڑھتی گئی، رومی، ایرانی سب جو ہے، نصرانی، یہودی، عیسائی تنگ آگے کہ اب کیا کریں، ہمارا تو کیا ہونے والا ہے؟ ہمارا خاتمہ قریب ہے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے حکمران جو ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، ان کو عیاشی میں ڈبو دو، جب وہ عیاشی میں پڑ جائیں گے پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے نوجوانوں کو کیا کر لو؟ دین سے ہٹا دو۔ تو پھر کیا ہو جائے گا کہ ہم پھر سے وہی اپنی سرخروئی میں آ جائیں گے، پھر سے ہم سربلند ہو جائیں گے، پھر سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا۔ یہ آج کا معاشرے کا حال ہے۔ اور اللہ تعالی قرآن مقدس میں اس نوجوان کو کیا فرماتے ہیں؟ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے وہ چند نوجوان جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ چکے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور یہ چند نوجوان ہی تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ چند نوجوان تھے۔ بقیہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو ان کے بڑے تھے، سرکردہ لوگ تھے، وہ کیا ہو گئے؟ وہ ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تو فرعون ہمیں کیا کر دے گا؟ سزا دے گا، ہمیں غرق کر دے گا۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ کہ یہ چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ ہم صرف اس اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی کیا کر دی؟ بخشش کر دی، اور ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کب؟ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ رب کو مانتے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔
اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کیونکہ ہم اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی بے عقلی سمجھتے ہیں، اپنی کم عقلی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، کہ کل قیامت کے دن ابن آدم بنی آدم میں سے کسی کا قدم تب تک آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ اپنے قدم تب تک آگے نہیں بڑھا پائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لے لے۔ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، تم نے اپنی جوانی کس میں گزاری، کیسے گزاری، کہ ایک سوال یہ ہوگا۔ اور ہم اور آپ سوچیں کہ اس سوال کا جواب ہم کیسے دیں گے، جبکہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے کہ مسلم معاشرے کے بزرگ حضرات دین کے ساتھ وابستہ ہوں، مگر اس سے زیادہ اثر کس کا پڑتا ہے کہ جب مسلم معاشرے کے نوجوان دین کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار، کہ نوجوانی کی جو توبہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کا شیوا ہے، ورنہ یوں تو بڑھاپے میں کیا کہ وہ جو خونخوار، وہ شیر، وہ درندہ، وہ بھیڑیا جب بزرگ ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں پرہیزگار ہو گیا۔ اصل کیا ہے؟ نوجوانی کی توبہ، اصل کیا ہے؟ جوانی کی عبادت، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کیا کرنا؟ توبہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم کیا ہے؟ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اور بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد کیا کریں؟ توبہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے حال پر آ جائیں، اپنے دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ آپ کو اسلام بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً بزرگ بن جائیں، آپ اپنا چوگا چولا لباس بالکل اتار کے ایک دم صوفی بن جائیں، نہیں۔ کم سے کم آپ اتنا کریں کہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہو، ایمان کی حرارت ہو، اور جب آپ کے دل میں ایمان کی حرارت باقی رہے گی، آپ کے یہ جسم کے اوپر جو لباس ہوگا یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ پینٹ شرٹ بھی پہنے ہوں گے پھر بھی آپ مسجد میں ہوں گے، آپ کے سر پر بھلے ہی ٹوپی نہیں ہوگی مگر آپ ٹوپی کے بغیر بھی نماز کو کیا سمجھیں گے؟ اہم ترین عبادت سمجھیں گے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی جب تک آپ کے دل میں ایمان آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔